نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ دین کے احکامات دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک معمور بھی، یعنی وہ احکام جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرے منہیات، یعنی وہ کام جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی وہ کام جن سے منع کیا گیا ہے ان کے ارتکاب سے بچنا۔ دین کے یہ دونوں حصے ہی اہم ہیں، لیکن ان میں سے بھی سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ ہے منہیات سے بچنا، یعنی جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کے ارتکاب سے بچنا۔ دین مامورات پر عمل کرنا جتنا انسان کے لیے آسان ہے، منہیات سے بچنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے منہیات سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، ان سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا عام ضابطہ ہے کہ جس طرح انسان کی بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، اسی طرح انسان کے بعض گناہ ایسے ہیں جن سے انسان کی نیکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، میں تمہارے کیے کرائے سارے پہ پانی پھیر دوں گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کھل کر باتیں کرو گے جیسے آپس میں بیٹھ کر کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کرو گے تو تمہارے حبط اعمال کا خدشہ ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے بیٹھا کرو تاکہ تمہارے اعمال محفوظ رہیں۔ تو ان آیات سے پتہ یہ چلا ہے کہ جس طرح انسان کی بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، اسی طرح انسان کے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کی نیکیاں جو ہے وہ ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کون شخص ہے جس کو میں چند باتیں سکھاؤں، وہ ان پر خود عمل کرے یا پھر وہ اس کو بتائے جو ان پر عمل کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور گن کر 5 چیزیں بتلائیں۔ سب سے پہلی فرمایا اتق المحارم، کہ ناجائز کاموں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ناجائز کاموں کے ارتکاب سے بچتا ہے اس کا یہ ناجائز کاموں سے بچنا یہ نفلی اعمال کی کثرت سے زیادہ افضل ہے۔ اور دین میں مطلوب یہی حصہ ہے کہ انسان جو ہے وہ منہیات سے بچتا رہے، اور ناجائز کاموں میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جن سے اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے قتل ہے، اسی طرح شرک ہے اور جھوٹ ہے، کسی پر تہمت لگانا ہے، کسی کی غیبت کرنا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے، مطلب اس طرح کے اور جتنے بھی اعمال ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے وہ سارے اعمال اس میں داخل ہیں۔ تو فرمایا اتق المحارم، کہ ناجائز کاموں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ایک شخص ہے جو نفلی عبادات کی کثرت کرتا ہے، نفلی عبادات میں لگا رہتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور ساتھ میں وہ حرام کاریوں سے نہیں بچتا، جتنے بھی حرام کام ہیں، ناجائز کام ہیں، ان کا ارتکاب بھی وہ ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو صرف فرائض پورے کرتا ہے لیکن ساتھ میں وہ حرام کاریوں سے بچتا ہے، جتنی بھی ناجائز باتیں ہیں ان سب سے بچتا ہے، تو وہ شخص افضل ہے اس سے کہ جو نفل عبادات کی تو کثرت کرتا ہے لیکن ساتھ میں وہ ناجائز کام ان کا بھی ارتکاب کرتا ہے۔ تو
اس شخص سے یہ شخص افضل ہے۔ تو فرمایا اتق المحارم کہ ناجائز کاموں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ مثال کے طور پر شرک ہے، اب شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا دار اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ اسلام کا جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے ہی توحید۔ جس نبی نے بھی اسلام کی دعوت دی ہے آگے، اس نے سب سے پہلے یہی کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ ہر قوم کو اس کے نبی نے کہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کلمے کا جو دوسرا جز ہے وہ ہر دور میں بدلتا رہا ہے، جو نبی آیا موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ وہاں کا وہیں رہا ہے، اور آخر میں آئے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شرک ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان جو ہے دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، تو پیچھے اعمال نیک کیا بچے۔ اسی طرح قتل ہے، قتل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے، تو اس لیے قتل سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی ہے، والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو عروج سے اٹھا کر وہ پستی میں دھکیل دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو اور والدین کی نافرمانی مت کرو، بلکہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ گویا اللہ جل جلالہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ میرا حق ہے وہیں پر میں نے والدین کا حق بھی اپنے حق کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو اس لیے والدین کی نافرمانی کرنے والا، اب لیلۃ القدر کی کتنی عظمت والی رات ہوتی ہے، اس میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا چند لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی، اس میں ایک وہ بھی داخل ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اس لیے والدین کی نافرمانی جو ہے یہ بھی محرمات میں سے ہے، یعنی ان کاموں میں سے ہے جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح جھوٹ ہے، جھوٹ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے ایاک والکذب کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے۔ ہم جھوٹ بولتے بھی ہیں لیکن اس کو محسوس بھی نہیں کرتے، ایسے محسوس کراتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی بات ہوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان ساری چیزوں سے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان سے بچ جاؤ۔ فرمایا تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔